بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے. ایک اہم ترین خبر ہے. خبر آئی ہے جی پڑوسی ملک سے، نریندر مودی سے. مودی سرکار نے ایک بہت بڑا سرنڈر کیا ہے اور ہوا نکل گئی ہے ان کے غبارے سے. اور جو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک نشہ تھا ان کو، ایک طاقت کا نشہ اور ہندوتا کا نشہ تھا، وہ ذرا ٹھوس ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اقدامات ایسے ہوئے، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوئیں کہ مودی کی وجہ سے، مودی سرکار کی وجہ سے، بی جے پی کی، آر ایس ایس اور بجرنگ دل کی وجہ سے انتہا پسندی اور دہشت گردی جو ہے وہ انڈیا میں سرایت کر چکی ہے. اور اب یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے نتیجے میں انڈیا جو ہے وہ اس کے حصے بکھرے ہونا شروع ہونے والے ہیں، ٹکڑے ہونے والے ہیں، اور انڈیا اب سلامت نہیں رہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی سرکار نے بہت سارے، اجیت ڈوول کا جو ڈاکٹرائن تھا، اجیت ڈوول کا، وہ ڈاکٹرائن اب فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان کو لینے کے دنے پڑ گئے ہیں. جو انتہا پسندی اور جو دہشت گردی کا بیج انہوں نے مخالفین کے لیے بویا تھا، مخالف قوتوں کے لیے اور غیر ہندوؤں کے لیے بویا تھا، اب وہ بیج جو ہے وہ تناور درخت بن کے انڈیا کی جڑیں ہی کاٹنا شروع ہو گیا ہے. اور اب تمام جو انڈیا میں اس وقت کیا کہنا چاہیے اعتدال پسند ہیں، جو دانشور ہیں، جو سوچ فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اب مودی کو اور اجیت ڈوول کو اور امت شاہ کو اور یودھی کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام نہیں چلنے والا، اور ان کو وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا داخلی طور پہ اس کو کوئی سیریس خطرہ نہیں تھا بہت زیادہ، کیونکہ بہت بڑی آبادی والا ملک ہے، بہت بڑا ملک تھا، اور اس کا ایک بھرم تھا. اور بھرم یہ تھا کہ جناب دفاعی اعتبار سے بھی بہت تگڑا ملک ہے، لیکن ہوا اس کے ساتھ بالکل اپوزٹ. اور جب اس نے یہ بھرم قائم کرنا شروع کیا، پہلی تو مار اس نے کھائی پاکستان سے، اور پاکستان کے بعد اس نے مار کھائی چائنا سے. جب دونوں ملکوں سے وہ مار کھا بیٹھا تو اس کا جو بھرم تھا وہ ہو گیا تہس نہس. اس کے بعد اس نے ایک کام کیا، میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو سرنڈر کیا ہے مودی نے، وہ کیا ہے، پہلا سرنڈر مودی نے کر لیا ہے، اور وہ ہے سکھوں کے سامنے. ایک سکھوں کے سامنے منت سماجت پہ اتر آئے ہیں، لیکن سکھ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سکھ اور مسلمان جو ہندوستان کے ہیں وہ آپس میں ایکا کرنے والے ہیں، آپس میں اتحاد کرنے والے ہیں. کہیں نہ کہیں معاملات چل رہے ہیں. 2-3 خبریں میں آپ کو سنواتا ہوں، پھر میں آپ کو ذرا بتاؤں گا. پہلا جو سرنڈر کیا ہے، وہ کیوں سرنڈر کرنے پہ مجبور ہوئے سکھوں کے سامنے. سکھوں نے 29 نومبر کو، یعنی کہ کسانوں نے، اور کسان سے مراد سکھ ہیں، 29 نومبر کو دلی کا گھیراؤ کرنا تھا، دلی پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنا تھا، اور لانگ مارچ اور دھرنا، تو لانگ مارچ لے کے جانا تھا، دھرنا دینا تھا، اور دلی کو جو کہ کیپٹل ہے انڈیا کا، اس کو مفلوج کرنا تھا. اور بہت بڑے پیمانے پہ تیاری کی جا رہی تھی. اب تک 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس تحریک کو دبایا نہیں جا سکا، اور کسان متحرک ہیں، اور کسانوں سے یہ تحریک اب سکھوں کے حقوق کی تحریک بن چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ طرفہ تماشا یہ ہوا کہ ریفرینڈم ہو گیا، اور ریفرینڈم شروع ہو گیا ہے خالصتان کے حق میں، اور اس میں ہزاروں لوگ، بلکہ اب لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہیں، اور ریفرینڈم کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، اپنے علیحدہ وطن خالصتان کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. اور اس میں نہ صرف یہ کہ برطانوی حکومت نے اس کی اجازت دی، بلکہ برطانوی سرکار نے سرکاری جگہ پہ یہ ریفرینڈم کروایا، الزبتھ سینٹر میں کروایا، لندن میں. اس کے بعد کینیڈا میں یہ ایک مقدمہ ہار گئے سپریم کورٹ میں، اور اس میں یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا کہ یہ جو سکھ موومنٹ ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے اور ISI کا ہاتھ ہے. وہ مقدمہ کینیڈا کی سپریم کورٹ میں ہار گئے، انڈین گورنمنٹ ہار گئی. لہٰذا اب کینیڈا میں بھی ریفرینڈم ہو رہا ہے، یورپ میں بھی ریفرینڈم ہو رہا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ اگلا جو آپشن انہوں نے دینا ہے، سکھوں نے، وہ دینا ہے آن لائن ریفرینڈم کا، کہ سکھ جو انڈین سکھ ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے انکلوڈنگ انڈیا، وہ ریفرینڈم کے آن لائن ووٹ کے ذریعے اپنا حق استعمال کر سکتا ہے. اور
جو اس وقت انڈیا میں گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ بہت ہی بھیانک سچویشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر سکھ گھرانہ جو ہے وہ باغی ہو چکا ہے اور وہ اپنا علیحدہ وطن چاہتا ہے، وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ دلی کی سرکار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ وہاں پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ماضی میں تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اس وقت بھی جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، ان کو پولیس سے نکالا جا رہا ہے اور ان کو فوج سے نکالا جا رہا ہے۔ مزید بھرتیاں سکھوں کی نہیں ہو رہی سرکاری ملازمتوں میں، جو سرکاری ملازمین نئے بھرتی ہو رہے ہیں اس میں سکھوں کو اگنور کیا جا رہا ہے، ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے ہیلوں بہانوں سے، اور اپیئر ہوتے بھی ہیں تو ان کو جگہ نہیں دی جاتی، ان کو فیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو سکھ ہیں ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا مستقبل اب دلی کے ساتھ نہیں ہے، ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں کہ علیحدہ وطن لیں اور پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان نے اتنا کچھ سکھوں کے ساتھ، پاکستان نے جتنا کیا ہے انڈیا نے ابھی تک نہیں کیا۔ پاکستان نے کرتارپورہ راہداری کھولی تھی اور سکھ یاتریوں کی کرتارپورہ دوبارہ آمد آئی، اس پہ پابندی لگائی مودی سرکار نے، انڈیا نے، جبکہ پاکستان نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اور اب دوبارہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 3000 سکھوں کو ویزا دیا جو آئے واہگہ بارڈر کے ذریعے، اور کرتارپورہ راہداری کھول دی جو ویزا فری ہے، آئیں اور صبح آئیں شام جائیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، انڈیا کو جو تکلیف مسئلہ پہنچا، جو انڈیا نے، جو مودی سرکار نے سرنڈر کیا ہے سکھوں کے سامنے، وہ اس لیے کیا ہے کہ پبلک ڈپلومیسی ایک ہوتی ہے جی۔ تو پبلک ڈپلومیسی جس پہ ہم نے تو خلوص نیت سے ایک ان کو دیا کہ ان کے مذہبی مقامات ہیں، ادھر مقدس مقامات ہیں، وہ آئیں، آ کے اپنا پوجا کریں، ماتھا ٹیکیں، جو بھی ان کی مذہبی رسومات ہیں وہ ادا کریں۔ ہم ایکسیس دے رہے ہیں، پاکستان ایکسیس دے رہا ہے اور بھرپور دے رہا ہے۔ انڈیا سرکار یہ سوچ رہی ہے یہ تو پاکستان نے بہت بڑی ان کی زبان میں واردات کی ہے، یہ تو پبلک ڈپلومیسی کے ذریعے سارے کے سارے سکھ جو ہیں وہ تو رام ہو رہے ہیں اور وہ ٹورڈز پاکستان ان کے دل موم ہو رہے ہیں، اور وہ بہت ہی اچھا سمجھ رہے ہیں پاکستان کو، کیونکہ 3000 سکھ آتا ہے تو وہ جا کے 3 لاکھ سکھوں کو بتاتا ہے، 3 لاکھ آتے ہیں تو وہ 30 لاکھ سکھوں کو بتاتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے، پاکستان کی جو بھلائی ہے وہ ہر سکھ گھرانے میں پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو کافی تکلیف، اور انڈین انٹیلیجنس اداروں نے بھی یہ رپورٹ دی مودی سرکار کو کہ جناب تمام محاذ کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں، سکھ اور مسلمان، سکھ اور کشمیری ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو ہم انٹرنلی بھی گئے، کیونکہ ایکسٹرنلی پاکستان سے جنگ نہیں ہو سکتی، یہ بپن راوت بھی مان چکے ہیں، یہ اجیت ڈوبھل بھی مان چکے ہیں، اور اجیت ڈوبھل کا جو ڈاکٹرائن تھا کہ پاکستان کو پاکستان کے اندر جا کے آپ نے تباہ کرنا ہے، وہ سارے کا سارا بھی لگ گیا جہاں لگنا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلبھوشن نیٹ ورک پکڑا گیا، الطاف حسین فارغ ہو گیا، ان کے جو باقی مہرے تھے وہ فارغ ہو گئے، بلوچستان میں جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ ضائع ہو گئی، سچویشن پاکستان میں نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہے، افغانستان کا معاملہ جو تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو وہاں تو ایک کیا کہنا چاہیے صف ماتم ہے ہر جگہ پہ بچھا ہوا۔ اس لیے پاکستان سکھوں کے ساتھ بھی، پاکستان مسیحی برادری کے ساتھ بھی اوپن ہے، لیکن اب ہوا کیا ہے جی؟ ہوا یہ ہے کہ نمبر 1 انڈیا نے، مودی سرکار نے سب سے پہلے مودی نے ایک تقریر کی ہے اور گھبرا کے کی ہے، اور انہوں نے زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، سکھوں کے سامنے مکمل طور پہ کسانوں کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جناب ہم واپس لے رہے ہیں، اور سکھوں سے اب اپیل کی ہے کہ آپ براہ کرم اپنا احتجاج ختم کریں، واپس اپنے گھروں کو جائیں، اور اگلے چند ہفتوں میں ہم یہ جو زرعی قوانین ہیں یہ واپس لے لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ، انڈین سپریم کورٹ میں بھی پہنچا ہوا ہے، اور انڈین سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ، اور انٹیلیجنس ادارے جو رپورٹ دے رہے ہیں وہ زیادہ را جو دے رہی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، جو آئی بی وہاں کی دے رہی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے نتیجے میں اب یہ ہندوتا کو پہلی شکست ہو رہی ہے سکھوں کے ہاتھوں، اور زرعی قوانین واپس ہو رہے ہیں، مودی سرکار نے اعلان کیا ہے۔ اس کے وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور کام ہوا ہے ساتھ ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ
جو سکھوں نے نیا نقشہ جاری کیا ہے وہ اب باقاعدہ طور پہ نقشہ بھی جاری کر دیا، اپنا ترانہ بھی جاری کر دیا، جلا وطن حکومت بھی قائم کر لی اور اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ اور دوسری جانب امریکہ جو ہے، امریکہ سرکار بھی تھوڑی سی دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے جو مطالبات، جو خواہشات رکھی گئیں ڈو مور کی انڈیا کے ساتھ، انڈیا نے وہ پوری نہیں کی، اور وہ بھی ایک الگ قصہ ہے۔ بھارت نے اب مقبوضہ کشمیر میں دوبارہ سے بارڈر سیکورٹی فورسز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقبوضہ وادی ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور 5 اگست کے بعد کوئی کنٹرول ان کا نہیں ہے، اور یہ جو BSF جسے کہتے ہیں بارڈر سیکورٹی فورس، یہ مقبوضہ وادی میں 14 سال پہلے تعینات کی گئی تھی اور 14 سال کے بعد دوبارہ تعینات کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں کی صورتحال ان کے کنٹرول میں نہیں ہے بھارتی سیکورٹی فورسز کے، اور بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس پہلے ہی تعینات ہیں۔ اب BSF کو سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، بارہمولہ اور دیگر علاقوں میں تعینات کیا جائے گا، اور طاقت کے زور پر دبانے کے لیے 1989 میں BSF کو تعینات کیا گیا تھا۔ 2005 کے بعد پہلی دفعہ اس کو ہٹا لیا گیا تھا 2005 میں، لیکن اب دوبارہ ان کو لگایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ بھاری بھرکم فوج رکھنے کے باوجود وہاں پہ سچویشن قابو نہیں آ رہی۔ اس کے بعد ایک اور نجوت سنگھ بھی پاکستان آ رہے ہیں، پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے انڈین پنجاب کے، وہ پاکستان آ چکے ہیں، دورہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ادھر بہت زیادہ سخت بولتے تھے، یہاں پہ آ کے وہ سافٹ اسپوکن ہوئے ہیں اور ان کا استقبال کیا گیا۔ سکھ ہیں اور اس لیے ان کو بھی پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستان کے عوام ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ یہ پبلک ڈپلومیسی جو شروع ہو گئی ہے سکھوں کے ساتھ، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات، دوسری بات یہ ہو رہی ہے وہاں پہ انڈیا میں، آپ کو معلوم ہے کہ اب جمعہ پڑھنے کے لیے جب مسلمان نکلتے ہیں انڈیا میں، تو جمعہ نماز کی جگہ پہ وہاں پہ ہندو جو ہیں انتہا پسند، وہ پھینک جاتے ہیں گوبر اور وہ پڑھنے نہیں دیتے اور جگہ خراب کر دیتے ہیں۔ یہ ایک جمعہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، اب وہاں پہ ایک نئی چینج آئی ہے، اور وہ چینج آئی ہے کہ سکھوں نے آفر کی ہے کہ ہریانہ میں، اور خاص طور پہ یہ جس پنجاب میں، ہریانہ، چندی گڑھ یہ والے علاقے ہیں، وہاں پہ سکھوں نے آفر کیا جی کہ مسلمان جو ہیں وہ گردواروں میں آ کے اپنی نماز جمعہ ادا کریں۔ یہ ایک پیشکش کر دی ہے، اور سکھ تنظیم نے باقاعدہ طور پہ آفیشلی، یہ ڈھکی چھپی نہیں، انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے سکھ تنظیموں نے کہ جناب مسلمانوں کو چونکہ جمعہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا، ان کی عبادات میں خلل ڈالا جاتا ہے، گوبر پھینکا جاتا ہے، لہٰذا گردوارہ سنگھ سبھا جو ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مسلمانوں کو کہ آپ آئیں ہمارے گردواروں میں اور اپنا نماز جمعہ ادا کریں، نماز ادا کریں، اور کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، اور ہم آپ کو حفاظت بھی دیں گے۔ یہ گردوارہ سنگھ سبھا کی کمیٹی کے 4 بڑے جو ہیں ان کے، اور ایک گردوارہ شامل ہے، اور اس میں ہر شہر میں ان کے گردوارے ہیں جی۔ پھر ہیم کوٹ فاؤنڈیشن کے ہرتیرات سنگھ نے ٹویٹر پہ یہ بتایا کہ گڑگاؤں کا صدر بازار گردوارہ اب ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کھلا ہے، 5 وقت کے لیے وہ نماز آ کے ادا کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سونا چوک ہے جی، وہاں پہ سونا چوک کے گردوارے کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ آئیں آ کر عبادات کریں مسلمان۔ اس کے ساتھ ہی 3 نومبر کو جی وہاں پہ ہوا گروگرام میں ایک مقامی افراد ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن ہے، انہوں نے مسلمانوں کو 8 مقامات پر نماز پڑھنے کی جو سرکاری اجازت تھی وہ منسوخ کی، تو دوسری جانب سکھوں نے اپنے گردوارے کھول دیے، اور گروگرام کے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بھی یہ نشاندہی کرنا تھا، لیکن مسلمانوں کو سرکاری طور پہ وہاں پہ جو ہندو تنظیموں کے اراکین ہیں اور وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے۔ تو ایک طرح سے انڈیا میں باقاعدہ طور پہ
سکھ مسلم اتحاد جو ہے وہ آ چکا ہے منظر عام پہ، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ آتے ہیں سکھ، 3000 آئیں گے تو وہ جا کے 3 لاکھ کو بتائیں گے، 3 لاکھ آئیں گے تو جا کے 30 لاکھ کو بتائیں گے، اور یہ پبلک ڈپلومیسی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے، اور اب پاکستان زندہ باد کی آواز جو ہے وہ انڈیا کے گھرانوں میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ غیر ہندوؤں کے، وہ سکھ ہیں، وہ مسیحی ہیں، ان کے تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ تو دوسری جانب اسی وجہ سے اب کیا کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم بڑھ رہے ہیں، سکھوں کے سامنے تو وہ سرنڈر کر گئے کیونکہ سکھوں کا معاملہ مختلف تھا، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے مزید ظلم و ستم شروع کر دیے ہیں، اور لاشیں نہیں دے رہے تھے، اب جو لاشیں مانگتے ہیں مقبوضہ وادی میں، جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، بھارتی فورسز کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں، تو اب ان کے پیاروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جی۔ تو یہ ہے، مودی سرکار یو ٹرن لینا شروع کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ مقبوضہ وادی کے سامنے بھی سرنڈر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔